السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج تجوید کے نئے لیسن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کو حروف کے مخارج 1 سے لے کر 11 تک ہم نے پڑھا تھا، تو میں اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو دوست کل لیٹ تھے یا جن کو سمجھ نہیں آئی تھی دوبارہ ریپیٹ کرنے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے، میں نے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف 29 ہیں، 3 باتیں یاد رکھیں۔ حروف 29 ہیں اور مخارج 17 ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 1 سے لے کر 17 تک ہیں۔ یہ حروف آپ گنیں گے تو آپ کو یہ 29 نظر آئیں گے، اور جن جگہوں پر جن اعضاء پر مخارج قائم ہیں وہ 5 ہیں۔ ابتدا میں آپ 3 باتیں یاد رکھ لیں۔ حروف 29 ہیں، مخارج 17 ہیں، اور جن اعضاء پر مخارج قائم ہیں وہ 5 ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرف ہم نے 17 خانے دیے ہوئے ہیں، اور ان 17 خانوں میں یہ 29 حروف ہیں، اور یہ اچھا، اور یہ جو 5 خانے وہ ہیں جو جن اعضاء پر یہ مخارج قائم ہوں گے، وہ یہ 5 اعضاء ہیں۔ ایک ہے جوف دہن، وہ جسم کا وہ حصہ، آپ کی باڈی کا وہ حصہ جس کو ہم خلائے دہن کہیں گے، جوف دہن بھی کہیں گے، خلائے دہن بھی کہیں گے، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، یہ نام ہے جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ آپ یہ دیکھیں، دیکھیں یہ جو ہے، یہ یعنی زبان اور تالو کے اوپر جب منہ کھولیں گے تو جب خلا بنے گا، اسپیس بنے گی، اسے کہتے ہیں منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ دہن منہ کو، جوف خلا کو، منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ دوسرا ہے، یہ نیچے آ جائے، خیشوم۔ خیشوم یہ ناک کی ہڈی کو کہتے ہیں، ناک کی، یہ دیکھیے، یہ خیشوم یعنی ناک کی ہڈی۔ تو اس سے بھی ایک آواز نکلتی ہے جس کو غنہ کہتے ہیں، گنگناہٹ۔ عام لوگ گنگناتے ہیں نا، تو وہ یہیں سے نکلتی ہے، وہ گنگناہٹ یہ ناک کی ہڈی سے نکلتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے ہم اسی کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، اپنا مائک بند کر لیں۔ عبد الرحمن اپنا مائک بند کرو، کسی دوست کی آواز نہ آئے۔ اچھا، یہ دیکھیے، یہ ناک کی ہڈی ہے، یہ نہیں، یہ آگے جس طرح بنسری ہوتی ہے تو اس کا اینڈ ہوتا ہے نا، جہاں پہ وہ جا کے جہاں سے آواز باہر نکل جاتی ہے، یہ یہاں پہ اسی طرح کی، وہ جو آپ بنسری بجانے والا منہ میں جو حصہ ڈالتے ہیں نا، اس کی شکل اسی طرح ہوگی، اور یہاں سے آواز باہر آئے گی، اور یہاں سے صرف غنہ نکلتا ہے جب آدمی گنگناتا ہے نا۔ یہ اردو میں بھی ہے، جیسے آپ دیکھیں، کنواں، کنواں، کنول، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے یہ گنگناہٹ۔ جیسے آپ دیکھیں انگلش میں ہے، نام ہے لندن، لندن، یہ درمیان میں لام اور دال کے درمیان یہ نون غنہ آئے گا۔ تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، چاہے وہ چائنیز ہوں، فارسی ہوں، پشتو ہوں، عربی ہوں، اردو ہو، انگلش ہو، سب میں یہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے غنہ۔ غنے کا مخرج کیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا، یہ نون غنہ ہے، اور یہ خیشوم ہے، ناک کی ہڈی، اور غنے کا مخرج ہے خیشوم۔ یہ دیکھیں،
17वां मखरज, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। 17वां मखरज, हम अब 17वां से शुरू करके वापस जाएंगे यकम नंबर 1 पे। नंबर 1 पे आएगा जौफे दहन। जौफे दहन मुकाम अदायगी निकलना कहाँ से है? जौफे दहन से। देखिए जो निकलते हैं हरूफ वो इन 5 जिस्म के हिस्सों से निकलते हैं। उनमें एक है जौफे दहन, दो है नंबर 2 पे है हलक, नंबर 3 पे है जुबान, नंबर 4 पे है होंठ और नंबर 5 पे है खैशूम यानी नाक की हड्डी। तो जौफे दहन में, जौफे दहन कहते हैं मुंह के अंदर के खाली हिस्से को। इससे 3 हरूफ जब वो मद्दा हों तो निकलते हैं, अलिफ वाओ या, हरूफ मद्दा, अलिफ वाओ या। हरूफ मद्दा कब हैं? हरूफ मद्दा जब वो हरूफ मद्दा उस वक्त हरूफ मद्दा हैं जब वो अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले ज़ेर हो। ये हरूफ मद्दा हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब आ रही। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माइक बंद करती हूँ। अब आपने जब कोई पूछे ना आदमी, देखिए सवाल कर जी हरूफ मद्दा किसे किसे कहते हैं, तो उसका ये जवाब होगा अलिफ साकिन माकबल मफ्तू, वाव साकिन माकबल मजमूम, या साकिन माकबल मकसूर। इनकी मिकदार कितनी है जी? 1 अलिफ या मद्दे असली। ठीक है, अब आगे चलिए। पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म का वो हिस्सा जो मखारज जिन पे कायम है उनमें दूसरा है हलक। ये है हलक। देखिए खाना अलहदा है, ये जौफे दहन का खाना था, ये हलक का खाना है। नंबर 2 ये ज़ुबान के खाने हैं, ज़ुबान का खाना है, ये होंठों के लिए है और ये खशूम है। लेकिन ये मुकाम अदायगी है और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जिस्म के पार्ट ऐसे हैं जो मुआमलत करते हैं। हरूफ निकलते इनसे नहीं, इनसे मुआमलत होती है। तो जब मुआमलत की बात आएगी तो आगे चलेंगे। तो निकलते कहाँ से हैं हरूफ मद्दा? जौफे दहन से। नंबर 2 मखरज आ गया और हलक का पहला मखरज अक्सा हलक, हलक का हिस्सा जो सीने के करीब है, जो हलक का वो हिस्सा जो सीने के करीब है। आइए मैं अब आपको हलक के वो तीनों पार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने हलक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये सारा हलक है यहाँ तक। ये हलक है। इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक। दूसरा हिस्सा ये है यहाँ तक। अच्छा, ये दरमियान में वो आगे है। अच्छा, ये जौफे दहन का पहले मैं बता दूँ आपको। हाँ, ये हो गया ना। अच्छा, एक मिनट ज़रा मैं आपको बताऊँ। ये जौफे दहन का दोबारा खाना सामने आ गया है। मैं फिर आपको बताऊँ, ये जौफे दहन के मुतल्लिक़ दफ़ा सुन लें फिर कि ये देखें, ये जौफ कहाँ से है? यहाँ से शुरू होता है। ये खिला है, ये खिला है यहाँ तक, ये खिला। अलिफ की आवाज़ यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। इसे कहते हैं जौफे हलक। हलक का खुला हुआ हिस्सा यहाँ से। आप निकाल के देखें ना, कमरा में बोलें जरा। ये यहाँ से छोड़ता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे, ये है वाव। जब होंठों को बंद करेंगे तो ये दरमियान में खुला हुआ है। ये है ऊ, ये जौफे लब। आपने देखा ना, मैं फिर आपको बताता हूँ। ये तकसीम है अलिफ जौफ, यानी जौफ के भी हमने 3 हिस्से कर दिए हैं। अलिफ जौफे हलक से, अलिफ जौफे हलक से, और वाओ जौफे लब से। ये लब है, ये लिप। वाओ जौफे लब से। ठीक है। अब आगे चलिए। या आ गया, या जौफे दहन से। ये दहन मुंह ये है, यानी यहां से वाव निकली थी और यहां से अलिफ इधर से आया था।
اور اب دیکھیے یہ جوف لب ہے. اچھا ہے, آپ بولیے ای ای ای, یہ اوپر جا کے ادھر لے کے گزرنا. ٹھیک ہے, آ او ای. اچھا, تو یہ حروف حلقی تھے. اب آگے چلیے, اب آ گیا ہے اقصا حلق, مخرج نمبر 2. اس میں سمجھ لیا ہے نا, میں نے آپ کو جوف دہن کے متعلق سمجھایا ہے, اور عام لوگوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حروف مدہ جوف دہن سے نکلتے ہیں. لیکن آپ نے جنہوں نے آگے ٹیچنگ کرنی ہے ان کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ پھر جوف دہن کے بھی 3 حصے ہو جائیں گے. الف جوف حلق سے, واو جوف لب سے, یا جوف دہن سے, لیکن یہ سارا جوف دہن ہی ہے. اچھا, مخرج نمبر 2 اقصا حلق, حمزہ اور ہا. اقصا حلق, حلق کا سینے کی طرف والا حصہ. آپ نے اس کو اس طرح بیان کرنا ہے, یاد کرنا ہے. مخرج نمبر 2, یہ تمام دوست اپنی پینسلوں کو بند کر دیے, اوپر سکرین کو خراب نہیں کریں. اچھا, مخرج نمبر 2 اقصا حلق, یعنی حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ دیکھیے, اب آئیے, یہ دیکھیے, یہ ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جوف, یہ حلق ہے. یہ اب حلق کے 3 حصے ہیں. یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے, یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم اس کو عربی میں یا اردو میں کہیں گے اقصا حلق. انگلش میں یاد کرنا چاہیں تو آپ یہاں لکھا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں, یہ سینے کے اوپر, جہاں سے یہ سینہ شروع ہوتا ہے نا, یہاں پہ کامران یہاں پہ ہاتھ رکھیں اپنا اور کہیں جی جی, یہاں کریں ایسے, یہاں سے گونج پیدا ہو, آواز نہیں, صرف جب آواز حمزہ ختم ہوگا نا تو ہا کی گونج دیکھیں کہاں سے نکلتی ہے, یہاں سے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے دوسرا حرف نکلتا ہے حمزہ. یہ حمزہ اور ہا یہاں سے نکلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اقصا حلق. حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. یاد آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے, حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے, اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. اب آئیے آگے چلتے ہیں وسط حلق, حلق کا درمیانی حصہ. اس سے عین اور ہا نکلیں گے, اس سے عین اور ہا نکلیں گے. یہ دیکھیے, یہ آ گیا یہاں سے حلق کا درمیانی حصہ, یہ ہے یہاں سے یہاں تک. یہ جہاں گلے میں, جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے نا, سامنے کی طرف سے گڑا سا پڑا ہوتا ہے, اور ہڈی تک یہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک آئے گا, اور اس سے عین اور ہا, یہ 2 حروف نکلیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہا ہے اور اس کے ساتھ یہاں سے عین بھی نکلے گا. یہ اس کو کہیں گے وسط حلق, حلق کا درمیان والا حصہ, حلق کا درمیان والا حصہ. آواز نہیں آ رہی. قاری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. قاری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. قاری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آنے کا قاری صاحب آپ کی. آ جاتی, آ گئی ہے, آواز آ گئی ہے.
جی کر صاحب آ گئی آواز. چلو ٹھیک جی کر صاحب آ گئی آواز. ہے. جی 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 کر سب آ گئی. اپنے مائک سب بند کر دو. چلو ٹھیک ہو چھوڑ دو وہ ضرورت نہیں. یہ دیکھیے جی مخرج نمبر 4 حلق کا تیسرا مخرج ہے، ویسے روٹین میں چوتھا مخرج ہے. اس کا نام ہے ادنا حلق. حلق کا منہ کے قریب والا حصہ، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. آئیے نیچے نقشے میں چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ہے حلق کا منہ کی طرف. دیکھیں نا یہاں سے حلق شروع ہوا تھا نا، اس کو اقصا حلق، یہ وسط حلق اور یہ ادنا حلق تیسرے نمبر پہ. ویسے مخرج یہ چوتھا ہے. اس سے خا نکلتا ہے. آپ منہ کھول کے اتنا منہ کھولیں جتنا یہ کھلا ہوا ہے اور ایسے نکالیں آواز خا. اخ، یہ جو یہ آواز ہے خا کی، اخ. اور اس کے ساتھ ہی آگے سے نکلے گا غین، اغ اغ اخ اور اغ. تو یہ تھے حروف حلقی. اب آگے چلیے مخرج نمبر 5 اقصا لسان، زبان کی جڑ. اقصا لسان زبان کی جڑ. اب زبان کی جڑ اکیلی سے نہیں یہ قاف نکلے گا، اس سے قاف نکلتا ہے، بلکہ اس میں معاملت ہوگی. اب یہاں سے جو آگے مخارج ہے نا، اس میں زبان اکیلی سے حرف نہیں نکلے گا، بلکہ زبان کبھی وہ گلے کے نرم حصے کے ساتھ لگے گی، کبھی سخت حصے کے ساتھ لگے گی، دانتوں کے ساتھ لگے گی، داڑھوں کے ساتھ لگے گی، یعنی معاملت کرے گا تالو اور داڑیں اور دانت. تو اب اقصا لسان اس سے قاف نکلتا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ اقصا لسان زبان کی جڑ. اب آئیے آگے چلیے. یہ دیکھیے یہ یہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، یہاں سے یہ تو یہ اس زبان نے یہاں لگنا ہے، تو یہ قاف نکلے گا. اور یہ وہ کوا ہے جو حلق میں لٹک رہا ہوتا ہے. آپ نے منہ کے اندر سے دیکھا ہوگا جہاں سے 2 سوراخ نظر آتے ہیں، اس کو عربی میں لحات کہتے ہیں. اور تالو کا یہ حصہ اس کے ساتھ ہے. تو یہ زبان یہاں سے یہاں آ کے لگے گی تو نکلے گا قاف. اق، قاف. کیمرہ نکالنے ذرا یہ قاف. جی قاف قاف. جی قاف. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھا اس مخرج کے آگے اب ہم چلتے ہیں. تو اس کے اگلا مخرج جو ہے اس کا نمبر ہے 6. یہ بھی وہ اوپر بھی اقصا لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں. اقصا منہ سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو اقصا کہتے ہیں. زبان کا ویسا منہ سے دور تھا. اب اگلا مخرج جو ہے وہ بھی وہاں سے اقصا لسان سے نکلتا ہے، زبان کی جڑ سے، لیکن وہ تو لگا تھا کوے کے قریب تالو کا نرم حصہ. تو یہ کاف میں تالو کے نرم حصے سے ذرا منہ کی جانب ہٹ جائیں تو تالو کا سخت حصہ ہے. یہ یہاں سے تالو کا نرم حصہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تالو کا سخت حصہ ہے. تو زبان کی یہ جڑ جب یہاں سے پر لگے گی تو یہاں سے کاف نکلے گا. اک اک. اچھا، قاف میں قلقلہ پیدا ہوتا ہے اق، اور کاف میں آواز بند ہو جاتی ہے اک. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ قاف اور کاف میں فرق کیا ہوا؟ ایک تو اس کی آواز بہت موٹی ہے. قاف کی آواز موٹی کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ زبان کی جڑ نرم تالو سے لگی تھی. یہ زبان کی جڑ یہاں لگنے کی وجہ سے یہ آواز موٹی ہو گئی تھی، اور اس میں قلقلہ بھی تھا. کاف میں ایک تو آواز باریک ہے اور دوسری ہے اس میں آواز بند ہو جاتی ہے. اک، مکمل آواز بند ہو جائے گی اک. تو یہ اس مخرج کو آپ دیکھ لیں کس طرح یاد کرنا ہے. آپ نے اس کو اس طرح یاد کرنا ہے: اقصا لسان زبان کی جڑ قاف کے مخرج کے قریب تالو کے سخت حصہ سے لگے، اس سے کاف نکلتا ہے. تو ان دونوں حرفوں کو چونکہ یہ لحات، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو عربی میں لحات کہتے ہیں، یہ اس کے قریب لگتے ہیں. ان حروف کا نام ہے حروف لحاتیہ. اور جو حروف حلقی تھے وہ حلق سے نکلنے والے 6 وہ حروف حلقی تھے. حروف مدہ ان کو جو حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں. حروف جوف سے نکلتے ہیں، حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں، حروف مدہ بھی کہتے ہیں،
ہوا پہ ختم ہو جاتے ہیں، حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، حلق سے نکلنے والے حروف حلقی ہیں، اور لحاظ کے ساتھ جو دو مخارج قائم ہیں، ایک قاف کا مخرج ایک کاف کا مخرج، ان دونوں کو حروف لحاتیہ کہتے ہیں۔ اب آگے چلیے، یہ ہے مخرج نمبر 7، وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ۔ لیکن ہم نے زبان کے سارے حصوں کو استعمال کرنا ہے، پہلے ہم نے زبان کی جڑ کو استعمال کیا ہے، اب زبان کا درمیانی حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں پر لگے؟ اوپر تالو کے درمیان میں لگے، زبان کا درمیان تالو کے درمیان میں لگے۔ اس سے کیا کیا نکلے گا؟ جیم شین یا غیر مدہ، کیونکہ جب یہ مدہ ہوگی تو یہاں سے نکلے گی، تو یا متحرک بھی تو ہے نا، مثلا یعملون، اب یعملون کی یا یہاں سے نہیں نکلے گی بلکہ یہاں سے نکلے گی۔ یہ اچھا، یہ تالو کا بلند حصہ ہے، تو بلندی کی وجہ سے اس کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، شجر، تو یہ حروف شجریہ ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ حروف شجریہ کون سے ہیں، حروف لحاتیہ کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، یا آگے میں نام بھی بتاتا چاہوں گا۔ جب آپ شجر یاد رکھیں گے نا، شجریہ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ شجرہ حصہ زبان تالو کا درمیان ہے جو بلند ہے، تو اس وجہ سے یہ زبان کا درمیان اوپر لگے گا۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ زبان کا درمیان ہے اور یہ تالو کا درمیان ہے، یہ زبان کا درمیان تالو کا درمیان، اور بلند حصہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تالو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر یہ ختم ہوتا ہے، یہاں پر مسوڑے ہیں، یہاں یہ مسوڑے ہیں، یہاں پہ یہ دانت ہیں، یہ ہونٹ ہیں، ہونٹ کے اندر یہ دانت ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ مسوڑے ہیں، اور مسوڑے کے آگے یہ سارا تالو ہے، یہ تالو کا درمیان ہے، یہاں تک تالو آتا ہے، یہ یہاں تک۔ تو یہ درمیان میں اس سے جیم نکلتی ہے، آپ نکال لیں اج، دیکھیں زبان کہاں لگی ہوئی ہے، یہ زبان ادھر جائے گی، اج تعلق ساتھ دیکھیں اج، ٹھیک ہے۔ دوسرا حرف یہاں سے نکلتا ہے شین، اش، یہ بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اش، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیکھیں یہاں سے یا نکلا ہے، یا، ای، ای، لین، یا، ای، ای، یہ یہاں پہ زبان لگی ہے۔ تو یہ تین ہیں حروف شجریہ، ان کا نام کیا ہے، نمبر ہے 7۔ وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ، تالو کے درمیانی حصے سے لگے، یہ معاونت ہے، تالو کی معاونت ہے، نکلتے یہ وسط لسان سے ہیں، 3 حروف نکلے ہیں، جیم شین یا، نام ان کا ہے حروف شجریہ۔ آگے آئیے جی، مخرج نمبر 8، حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا زبان کے جب نام بیان کیے تھے، حافہ زبان کی کروٹ کو کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے، اور کہاں پہ لگے؟ اضراس علیا، اوپر کی داڑھوں کو اضراس کہتے ہیں، اور علیا اوپر والی داڑھیں، اضراس علیا۔ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگا دیں، اضراس علیا یعنی اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگا دیں، اس سے ضاد نکلتا ہے، اور چونکہ یہ حافہ لسان سے نکلتا ہے اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، حافہ لسان کے نکلنے کی وجہ سے حرف حافیہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اب آپ دیکھیں گے یہ زبان کی کروٹ ہے، یہ اوپر کی داڑھوں کے ساتھ جب آپ منہ کو بند کریں گے تو زبان کا یہ حصہ جو اتنا یہ پیچھے ہے نا، یہ پورا یہ جو اندر رہتا ہے نا گالوں کے اندر، زبان باہر نکالیں تو یہ حصہ باہر نہیں آتا، یہ اتنا حصہ باہر آ جاتا ہے دانتوں سے، جو اندر رہتا ہے نا یہ حصہ، اس کو زبان کی کروٹ بھی کہہ سکتے ہیں، حافہ لسان بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ان 5 داڑھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی، یہ 4، یہ سامنے 6 دانت ہیں نا، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 دانت کے بعد یہ داڑھیں ہیں، 1 2 3 4 5۔ ان 5 داڑھوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، اس داڑھ کا نام ہے ضاحک۔ اس کو ضاحک کیوں کہتے ہیں کہ جب آدمی ہنستا ہے نا تو ان دانتوں کے علاوہ یہ داڑھ نظر آتی ہے۔ قرآن میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور قہقہا لگایا، تو جب قہقہا لگایا تو یہ داڑھ نظر آئی تھی۔
تو اس لیے اس کو ہنسنے کو عربی میں کہتے ہیں ضحک، تو اس دہڑ کا نام رکھ دیا ضاحک۔ یہ تین داڑیں جو ہیں ان کو آپ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں طحن، چکی۔ ہم اردو میں چکی کہتے ہیں، عربی میں اس کو طحن کہتے ہیں، انگلش میں اس کو گرائنڈر کہتے ہیں۔ یہ پیسنے کے کام آتے ہیں۔ آپ کھاتے تو ادھر سے ہیں لیکن پیستے ادھر سے ہیں۔ کھانا جو چیز بھی آپ کھائیں گے ان کے ساتھ پیسیں گے۔ تو ان کو طواہن، یہ ایک ضحک ہے، تین طواہن ہے، اور یہ ایک عقل دار ہے، عربی میں اس کو نواجز کہتے ہیں۔ تو ساری داڑوں کو اضراس کہیں گے۔ تو یہ اضراس علیہ اوپر والی داڑیں اور یہ اضراس سفلا نیچے والی داڑیں۔ نیچے والی داڑیں ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ استعمال میں نہیں ہوں گی، یہ اوپر والی داڑیں استعمال ہوں گی۔ تو بعد کا میں زبان کا یہ حصہ جب ان داڑوں کے ساتھ تالو کے یہاں داڑوں کے اندر تالو کے ساتھ لگے، زبان کا یہ حصہ داڑوں کے ساتھ تالو کے ساتھ لگے تو اس سے غاد نکلے گا، یہ یہاں سے یہ اوپر ادھر لگے گا۔ تو اس کو ابھی آپ مخرج یاد کر لیں، آگے جا کر ہم اس کو جو اس کے اندر جو دیگر باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ مخرج کس طرح آپ نے یاد کرنا ہے یہ دیکھیے۔ مخرج نمبر 8، حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ اضراس علیہ یعنی اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگا دیں، اس سے ضاد حرف حافیہ نکلتا ہے۔ آگے چلیے جی، مخرج نمبر 9، زبان کا کنارہ کچھ حصہ۔ آپ یہاں پہ غور کریں، یہاں پر زبان کا کنارہ بھی لگتا ہے اور کچھ حصہ حافہ بھی لگتا ہے۔ کس میں؟ لام میں۔ اچھا، نون میں بھی تشریف لاتے ہیں، را میں بھی، یہ زبان کا کنارہ ہی تینوں میں لگتا ہے۔ لام میں کچھ حصہ حافہ بھی لگا ہے لیکن نون میں حافہ نہیں لگے گا۔ را میں زبان کا کنارہ لگا ہے لیکن تھوڑا سا اوپر کی جانب سے زبان بھی لگتی ہے، جیسے جہاں سے آپ نمک چیک کرتے ہیں ایسے لگا کر، یہ اوپر سے بھی لگتا ہے۔ ار دیکھیں، ار اگر اوپر سے نہیں لگائیں گے تو یہ نہیں پیدا ہوگا، تکرار، مشابہت تکرار نہیں پیدا ہوگا۔ تو ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، حروف طرفیہ یا ذلقیہ۔ حروف طرفیہ یا ذلقیہ لام، نون اور را ہیں۔ آئیے اب ان کی علیحدہ علیحدہ تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، لام، لام میں ہم نے کہا ہے آپ کو کہ زبان کا کنارہ اتنا ہے ان دانتوں کے سامنے، لیکن کچھ حصہ حافہ، یہ ایک داڑھ کے سامنے زبان کا تھوڑا سا حصہ یہ بھی آتا ہے، یہ داڑھ ہے، یہ تھوڑا سا یہ بھی ہے، زبان کا کنارہ یہاں تک اور کچھ حصہ حافہ۔ دیکھیے، زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ حافہ۔ حافہ چونکہ ایک داڑھ، یہ داڑھوں کے سامنے یہ حافہ تھا نا، یہ حافہ تھا، یہ داڑھوں کے سامنے آتا ہے، تو یہ حافہ کا پورا نہیں لگے گا لام میں، بعد میں پورا لگا تھا، لام میں تھوڑا سا حصہ حافہ یہ اور باقی کنارہ۔ تو کہاں پہ لگے گا؟ ثنایا سے لے کر، یہ ثنایا ہیں 2 دانت، یہ رباعی ہیں 1 دانت، اور یہ انیاب ہے وہ جو نوکدار دانت ہیں جس سے آپ پھاڑتے ہیں چیز کو، اور یہ آگے 1 داڑھ ہے۔ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ حافہ جب ثنایا سے ضاحک تک، رباعی اور انیاب درمیان میں آگے، ثنایا سے ضاحک تک کے مسوڑوں کے ساتھ، یہ اندر کی طرف سے فوٹو ہے، یہ مسوڑے ہیں، یہ باہر کی تصویر ہے اور یہ اندر کی تصویر ہے۔ اندر دیکھیے کیمرہ ڈال کر یہ تصویر لی گئی ہے، یہ باہر کی تصویر ہے، یہ سمجھانے کے لیے، اور لگے گا کہاں؟ یہ زبان کا کنارہ کچھ حصہ حافہ اندر ثنایا سے ضاحک تک کے مسوڑوں کے ساتھ، یہ مسوڑوں کے ساتھ لگے گا، اس سے لام نکلے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگلا جو حرف ہے نا اس میں اتنا حصہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اس میں صرف ثنایا سے انیاب تک ہوگا، اس میں ضاحک نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے نون آ گیا ہے، مخرج نمبر 10 نون، زبان کا کنارہ ثنایا سے انیاب۔ اب اس میں یہ ضاحک نکل گیا ہے، وہ داڑھ نکل گئی ہے، ثنایا سے اور حصہ حافہ بھی نکل گیا ہے، کیونکہ وہ ضاحک کے سامنے جو حصہ تھا وہ حافہ تھا۔ اب زبان کا کنارہ ثنایا سے انیاب کی طرف والے تالو کے ساتھ لگے، اس سے نون نکلتا ہے، اس کو بھی حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے نون کا نقشہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے اب اس میں یہ کم ہو گیا، یہاں سے یہ کم ہو گیا، یہ ثنایا
रबाई और अनयाब, सनाया, रबाई और अनयाब, ये अंदर की तरफ से, ये बाहर की तरफ से है। अन आप लगा कर देखें, निकालिए, देखिए ज़बान कहाँ पे लगी हुई है, अन, इन, नून को शद करें ना, नून के ऊपर मुशद्दद करें, इन, इन निकालें और देखेंगे आप कि वो यहां से निकलेगा। जी अबू बकर साहब, जीशान साहब देखिए, आप निकालें जरा, इन, निशान साहब निकालें। इन, हाँ आपने देखा ना, जुबान यहाँ पे लगी हुई है, इन, इन, हाँ ये है, जी। ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले मखरज की तरफ। ये आगे देखिए, जबान का किनारा माइल ब पुश्त, मैंने कहा ना किनारा भी लगेगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए, ये है जबान का किनारा, ये, और थोड़ा सा ये ऊपर भी, अर, अर, अब देखिए ये कहाँ लगेगा, ऊपर, सनाया की जड़ के साथ, सनाया की जड़ के साथ, इससे रा निकलता है, सनाया की जड़ के साथ इससे रा निकलता है। इन तीनों हरूफ को हरूफ तर्फिया कहते हैं। यहां तक मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। ये देखिए, ये आर, ये अंदर, ये ऊपर भी आ गया ना, ये वो, ये ऊपर नहीं थे, ये ऊपर है, ये यहां से यहां तक आएगा। ये जो लोग दोस्त नक्शे बनाते हैं ना, वो चूंकि कारी नहीं होते, जिनसे नक्शे बनवाते हैं वो कारी नहीं होते, उन्होंने उसी तरह बना दिया है जिस तरह लिखा हुआ है कि ज़बान का किनारा, इसमें किनारा लगता है यहाँ तक, ये सारा किनारा है, इधर से यानी आप यहाँ से कहीं से भी आप लगा सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ज़बान का किनारा ये पुश्त है, माइल ब पुश्त, ये अंदर की तरफ लगेगा ऊपर। आरो, 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 ज़बान, अब्दुल मन्नान आप निकालें, आरो, अब्दुल मन्नान आप निकालिए, आरो, जी अब्दुल मन्नान नहीं है, आरो, अच्छा। तो ये तीनों हरूफ जो थे हरूफ तरफिया और ज़ल्क़िया थे, 9, 10 और 11। अब आगे चलिए, मखरज नंबर 12, ज़बान की नोक, ज़बान की नोक, ये आसान है, सनाया उलिया की जड़ के साथ लगे। ये देखिए, जड़ कहाँ पे होती है, जहां पर मसूड़ों की नरमी खत्म हो जाती है ना, मसूड़ों की नरमी, तो जहां से तालू का आगाज होता है ना, तालू का, क्योंकि नरम हिस्से में अगर वो जड़ होगी तो दांत फौरन बाहर आ जाएंगे। तो जहां से मसूड़ों की नरमी खत्म हो जाती है, आगे तालू शुरू होता है, तो वहां पर निशानी ये है कि वहां पर तालू में सलवटें, टिब खड़िब्बे पैद हैं, सलवटें पड़ी हुई हैं, तो वहां से ता दाल ता निकलेगा। अभी आप ये देखिए, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर, ये यहां से लगे। अच्छा, इसमें यह है ता और दाल यहां से लगेगा और ता थोड़ा सा ऊपर भी चलेगा, क्योंकि ता में पूरी जुबान ने ऊपर की तरफ उठना है, यहां से लेकर पीछे तक जुबान ने ऊपर की जानिब उठना है ता मोटा करने के लिए। तो ता में यहां लगेगा ता, और कई लोग शनाया को लगा ले तो यहां से भी निकल आता है ता, यहां से लगाएंगे तो यहां से भी निकल आएगा, लेकिन बेहतर है कि आप सही जगह से निकालें। ता, ता ऊपर लगेगा तो यहां से अच्छी तरह से निकलेगा, यहां से भी निकल आता है, लेकिन सही यहां से है। ये ताल है, ता है, और आगे देखिए दाल यहां से निकलेगा, दाल भी यहां से निकलेगा, ता दाल वही जगह है, ये बाहर की तरफ से है, ये मसूड़े हैं, इन दांतों के अंदर जो मसूड़े हैं ये अंदर की तरफ से दाल। और आगे चलिए, ये है क़ा, क़ा में पूरी ज़बान नहीं उठना है, क़ा, क़ा, क़ा पूरी ज़बान ऊपर की तरफ उठेगी, ता दाल क़ा। तो इनको कहते हैं हरूफे नितइया। अच्छा, हरूफे नितइया, नितइया क्यों कहते हैं? ये तालु का जो पस्त हिस्सा है ना, तरफिया तो आपको समझ आ गई ना क्यों कहते हैं, हाफिया को भी समझ आ गई कि हाफा लिसान की वजह से, तरफिया ज़बान की किनारों की वजह से, तरफ अतराफ से, और नितइया ये तालु का पस्त हिस्सा जो है ना, जहाँ पे मसूड़ों के ऊपर जो जगह है, इसको अरबी में निता कहते हैं, क्योंकि ज़ुबान वहाँ पे लगी है
सना उलिया तो वहां पे ज़बान के नोक लगने की वजह से उनको हरूफ निफ़इया कह दिया। ठीक है जी। अब आगे चलें, मखरज नंबर 13, ये भी ज़बान की नोक है, ये भी ज़बान की नोक थी, ये भी ज़बान की नोक है। ज़बान का सिरा भी कह सकते हैं, ज़बान की नोक भी कह सकते हैं, और इसको कहाँ पे लगाना है? सना उलिया के किनारे जो मसूड़ों के करीब लगे हुए हैं। अच्छा, अब देखें किनारे, किसके किनारे? सना उलिया के किनारे। इससे क्या क्या निकलता है? सा जाल वा। अरबी में मसूड़ों को लिसा कहते हैं, मसूड़ों को लिसा कहते हैं। तो इनमें दो दांत जो है ना जबान के ना, ये मसूड़ों के साथ लगती है जबान, तो सा भी निकलता है, जाल भी निकलता है, वाह। ये लगा था मसूड़ों के करीब तालू के हिस्से से, सुना लिया कि जड़ चूंकि मसूड़े तो नरम होते हैं ना, तो जड़ सख्त जगह पे होती है, तो उससे मुराद तालू है, तालू का हिस्सा जो मसूड़ों के साथ मिला हुआ है, और ये खालिस मसूड़ों के साथ हैं। अब आइए इसको देखते हैं कहाँ हैं वो मसूड़े। ये देखिए, ये सा यहाँ पे लगेगी, ये देखिए, ये ज़ुबान का किनारा है, ये ऊपर जाकर, ये ज़ुबान का किनारा है, ये ऊपर जाकर यहाँ से भी देखें ये किनारा है। अच्छा, सा और जाल यहाँ पे लगेगी, और जो वाह है ना, ये जो अंदर वाला किनारा है ना, ये बाहर है ना, ये जो अंदर वाला किनारा है ना, अंदर, वाह वहां पे लगेगी। यानी ये फर्क समझ लें, सना उलिया के किनारों के साथ ये भी किनारा है और ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये और ये भी किनारा है। तो सा और वाह इस किनारे से, और वाह जोएं जो है वो अंदर की तरफ, ऊपर से जहां से दांत शुरू, ये बाहर की तस्वीर है ना, तो अंदर जहां से दांत शुरू होता है ना, तो उस किनारे से जब लगाएंगे तो वहां से वाह निकलेगा। आप लगा कर देखें, कामरान लगाएं जरा, सा में भी लगाएं और वाह में भी लगाएं। कामरान, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही जी है? कारी साहब आ रही। हाँ, सा आप लगाएं, आप सब, निशान साहब आप लगाएं, सा में भी लगाएं। अस, हाँ, ये यहाँ लगाए ना अस, और वाह में लगाएं, वाह कहें, वाह कहाँ पे लगेगा देखें, ये कहें वाह, हाँ, जाल भी यहाँ पे हाँ, अंदर की जानिब ऊपर, हाँ, यानी हाँ, दांत। सा और जाल में इन किनारों से, अब ये यहाँ आप समझे ये सा है। अब चलते हैं आगे, ये जाल आ गई, जाल में भी यही लगेगा किनारा, ठीक है। और अब इससे आगे चले, ये आ गया वाह, ये देख लें, ये हमने अंदर की तरफ लगा, ये नजर आ रहा अंदर, वो नीचे है, ये अंदर देखें, ये नीचे है अंदर, ये अंदर की तरफ से, ये इन्होंने ये यहाँ के बजाय ना यहाँ लगेगा, यहाँ ये गलत है, यहाँ पे लगेगा वाह। मैंने आपको बताया ना कि जो दोस्त नक्शे तैयार करते हैं वो क्योंकि कारी नहीं होते तो इतनी बारीकी में नहीं जा सकते, तो आपने चूंकि आगे आप जो लोग पढ़ रहे हो, ज़ाहिर है आपने आगे ये लोगों को पढ़ाना है, तो एतराज़ हो सकता है कि जाल भी वहाँ से और वाह भी, और वाह यहाँ से निकल ही नहीं सकती, तो वाह यहाँ पे ज़ुबान लगी, जाल भी यहाँ से निकल सकती है, सा भी यहाँ से निकल सकती है, लेकिन मुश्किल है। आप इन तीनों को अगर यहाँ से लगाएंगे ना, सा जाल वाह निकल आएंगे, लेकिन यहाँ से आसानी से निकलती है सा और जाल, और वाह यहाँ से आसानी से निकलती है। तो इन तीनों को हरूफ लिसाविया कहते हैं। ये देखिए, ये है सा जाल वाह, ये मखरज नंबर 13 था। इनको याद कैसे करना है? ज़बान की नोक जब सना उलिया के किनारे जो मसूड़ों के करीब के साथ लगे, इससे सा जा वाह निकलते हैं। मखरज नंबर 14, ज़बान की नोक सना सुफला और सना उलिया के इत्तिसाल से, मुंह को बंद कर देना। जब ऊपर के पंजाबी असी जिस वक्त कहने हैं कि चीची वटना, यानी दांतों को इस तरह बंद करते हैं, इस तरह। ये दो तरह इसका तरीका है बंद करने का। एक तभी तौर पे बंद होते हैं कि नीचे वाले दांत अंदर चले जाते हैं, ऊपर वाले बाहर आ जाते हैं, ऐसे। एक है दांतों के ऊपर दांत रखना,
یہ دونوں طرف سے نکل سکتے ہیں. اور مقصد آواز نہ یہ اچھا مقصد اس میں کیا ہے؟ سیٹی کو پیدا کرنا. ان تینوں حروف کو سا زال غا کو سیٹی سے بچانا ہے اور زا سین صاد میں سیٹی پیدا کرنا ہے. سیٹی پیدا کرنے کے لیے اس کو عربی میں صفیر کہتے ہیں سیٹی کو، تو ان کو حروف صفیریہ کہیں گے. جس طرح یہ نطائیت ہیں مسوڑوں کی پستی کی وجہ سے، مسوڑے کو لسا کہتے ہیں، لسویہ ہیں، ان میں سیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ حروف صفیریہ ہیں. زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دانتوں کے ملانے سے یہ ادا ہوتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ دیکھیے یہ دانت بند ہو گئے. بند کرنے کے بعد زبان یہاں پہ بھی دونوں کے درمیان لگے گی. جب دانت بند کریں گے تو زبان یہاں بھی لگے گی، یہاں بھی لگے گی. یہ بند کرنے سے آواز، یہ جو سوراخ ہے نا، ان سے باہر خود ہی نکل جائے گی. آپ نکال کے دیکھیں، آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں جی 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 ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ اللہ نے ایسی قدرت ہے خدا کی کہ یہ سوراخ اللہ نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ حروف صفیر اس سے ادا ہوتے ہیں، سیٹی والے حروف. تو اس سے ایک تو زا نکلتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ دانتوں کو بند کرنا ہے اور یہ زبان کو پورے پریشر سے یہاں لگے گی. تو اس سے نکلے گا ایک زا، دوسرا نکلے گا سین اور تیسرا نکلے گا صاد. اور صاد میں چونکہ زبان کا پچھلا حصہ تالو کی طرف اٹھ جائے گا، یا آپ کو جا کے صفات میں بٹھائیں گے تو جس کی وجہ سے سیٹی موٹی ہو جائے گی، سیٹی موٹی ہو جائے گی. سین میں زبان کا یہ حصہ جو پچھلا ہے نیچے رہے گا، سیٹی باریک رہے گی. صاد میں یہ زبان کا یہ حصہ جو پیچھے ہے جہاں پہ میں نشان لگا رہا ہوں، یہ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھے گا تو سیٹی موٹی ہو جائے گی. اور یہ حروف صفیریہ ہیں. یاد آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے؟ اس کو یاد اس طرح کریں، زبان کی نوک مخرج نمبر 14، زبان کی نوک ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے اتصال سے ملنے سے زا سین صاد نکلتے ہیں. ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. آگے چلیے مخرج نمبر 15، نیچے ہونٹ کا شکم. یہ شکم کہتے ہیں جہاں اندر کی طرف ہونٹ، تو ثنایا علیہ کے کنارے ملیں گے، اس سے صرف فا نکلتا ہے، باہر نہیں لگانا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ یہاں نہیں لگانا، ان دانتوں کو یہاں نہیں لگانا. کئی لوگ یہاں لگاتے ہیں، فا فا فا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ اندر لگنا ہے، یہ یہاں پہ جہاں پہ اندر کی جو خالی ہے نا، یہ اندر، یہ یہاں فا. اچھا فا کی ادائیگی میں ایک سانس سا نکلے گا، خفی سی آواز، اف، یہ اف، یہ آواز یہاں سے نکلے گی. دانت رکھ کر جب ان کو لگائیں گے تو یہاں سے یہ آواز نکلے گی. تو اس کو کہتے ہیں حروف شفویہ، کیونکہ شفت کہتے ہیں ہونٹ کو. تو یہ فا با میم واو، دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملائیں تو با نکلے گا، دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملائیں تو میم نکلے گا، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے درمیان کھلا رکھیں تو واو نکلے گا. یہ حروف شفویہ ہیں، 4 ہونٹوں کے حروف ہیں. جو چوتھا پارٹ ہے نا آپ کی باڈی کا، آپ کا جسم کا جو عضو ہے چوتھا ہونٹ، ان سے یہ 2 مخرج اور 4 حروف نکلتے ہیں. آئیے آپ ان کی تصویر میں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ با، یہ ہونٹ نظر آ رہے ہیں نا، یہاں سے نہیں نکلتا. یہ اندر جو تری والا حصہ ہم نے ملایا ہوا، تری والا حصہ ملے گا تو با نکلے گا. اور اس کے آگے چلیں، یہ خشکی والا حصہ ملا ہے، اس سے میم نکلا ہے، اور دونوں ہونٹوں کو گول کیا ہے، اس سے واو نکلا ہے، با میم واو. ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو آپ کے سامنے ابھی مخارج بیان کر رہا ہوں، ان میں میں نے غنہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوا ہے کہ خشوم یعنی ناک کی ہڈی سے غنہ نکلتا ہے. تو یہ 16 مخارج تو حروف کے تھے، اور یہ 17واں مخرج خشوم یعنی ناک کی ہڈی، یہ حرف نہیں ہے، تو اس کو مخارج میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ مخارج تو حروف کے ہیں. تو انسان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی جو کسی نہ کسی حرف کی شکل میں ہو. یہ ایک غنہ ایسا ہے کہ جو حرف نہیں بھی ہے اور یہ آواز نکل رہی ہے، اس لہٰذا اس کا مخرج بیان کر دیا گیا ہے.
تو اب آپ نے یہ دیکھا، اچھا آپ نے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ امام خلیل کے نزدیک یہ 17 مخرج ہیں، اور امام سیبویہ وہ کہتے ہیں 16 مخرج ہیں۔ انہوں نے یہ لام نون را کا انہوں نے جوف دہن کا مخرج بیان نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جوف دہن کا اگر نہ بیان کرے تو باقی 16 رہ گئے۔ اور امام فرا کہتے ہیں کہ 14 مخرج ہیں، وہ جوف دہن کو بھی نہیں بیان کرتے اور یہ لام نون را کا ایک ہی مخرج بیان کرتے ہیں۔ یہ آگے جا کر آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے۔ الحمدللہ آپ نے مخارج یاد کر لیے ہیں، تو یہ سبق انشاءاللہ العزیز جب دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کچھ آج آ جائے گا 11 مخرج تک اور باقی کل بھی آ جائے گا، تو یہ 17 مخرج آپ ان کو بار بار سنیں، اچھی طرح یاد کیوں کریں۔ جس طرح جب تک پہاڑے یاد نہ ہوں، گنتی یاد نہ ہوں، تو آدمی میتھ میں ناکام رہتا ہے، اسی طرح اگر مخارج اور صفات یاد نہ ہوں تو قاری مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے تجوید کی تعریف پڑھی ہے نا، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، تو حروف کے مخارج کا علم ہوگا تو آگے نکلیں گے نا، تو اگر ان کو مخارج کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے نکالے گا۔ دوسرا حصہ تھا حروف کی صفات، تو مخارج آپ نے پڑھ لیے ہیں، کل سے انشاءاللہ العزیز صفات کا جو اسباق ہیں وہ شروع ہوں گے۔ تو یہ جس طرح مخارج اور صفات، تو صفات میں کوشش کریں کوئی دوست غیر حاضر نہ ہو، کیونکہ اصل چیز جو ہے نا وہ قاری کو اگر صفات نہ سمجھائیں تو وہ کبھی قاری نہیں بن سکتا۔ مخارج تو یاد ہو جاتے ہیں لیکن صفات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جب تک استاد حمس، صفات کے نام ہے حمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، تو معنی ہی سمجھ نہیں آتے، تو یہ پریکٹیکلی سمجھانے پڑتے ہیں سامنے بیٹھ کر۔ اس لیے تمام دوست جو ہیں وہ جب تک کوشش کریں سامنے تشریف رکھیں اور روزانہ آیا کریں اور صفات سمجھیں۔ تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کامران آپ سورہ فیل کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ کے بعد ذیشان صاحب سورہ فیل کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد یہ عبد المنان سورہ ہمزہ، اور بعد میں علی بھی سورہ ہمزہ پڑھیں گے، اور آخر میں قاری کامران صاحب دوبارہ خوبصورت انداز میں سورہ ہمزہ کی تلاوت کریں گے۔ تو کامران پڑھیے ذرا سورہ فیل کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ مائک کو قریب رکھیں اور آواز اٹھا کر پڑھیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں آواز اٹھا کر، ذرا لطف آئے سامعین کو۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے ذرا۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ ماشاء اللہ۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ما شاء الله فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. جی ذیشان صاحب آپ پڑھیں, اس کے بعد عادل بھی تیار رہیں. قاری عادل ذیشان صاحب کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ماشاء اللہ خوبصورت کر کے پڑھیں آپ تو عربوں کو. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ما شاء اللہ. فجعلهم كعصف مأكول. ماشاء اللہ. عادل ہیں, عادل پڑھیں. جی جی کر صاحب آواز آ رہی کر صاحب؟ جی جی آ رہی, پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تھوڑے ٹائم میں پڑھنا ہو تو آواز شروع سے اٹھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ما شاء اللہ. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی جمیل پڑھیں گے ہم. علی جمیل سورہ فیل. علی جمیل نہیں ہے؟ اچھا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لہجے سے پڑھو, آواز اٹھاؤ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. شاباش, ٹھیک ہے. ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ما شاء الله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. پڑھیے. ترميهم بحجارة من سجيل. بیٹا غنّے چھوڑ گئے ہو نا. ترمیہم یہاں بھی غنّہ ہے، بحجارۃ من 3 غنّے ہیں. پھر پڑھیے. ٹھیک. پڑھیے ترمیہم. ترميهم بحجارة من سجيل. آگے چلیے. قاسفم میں غنّہ ہے. فجعلهم كعصف مأكول. جی عبد المنان آیا کہ نہیں؟ جی کیسا میں ادھر. آپ ایسا کریں، اب آپ حدر سنائیں. ومن الناس سے لے کر نا یا ایھا الناس اعبدوا تک پڑھیے حدر. ومن الناس من یقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. کامران آپ سورہ ہمزہ پڑھیے ذرا خوبصورت کر کے. کامران. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत. अब्दुर्रहमान, एक छोटा बच्चा है जी, अब्दुर्रहमान आप आएँ और आपको सूरह मैं मश्क कराता हूँ 2-4 आयतें, ताकि आप पहले सुनते रहा करें, क्योंकि सुनने से पता चलता है कैसे पढ़ना है. तो आइए आपको मैं शुरू कराता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह. वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. صدق الله العظيم. कारी साहब صدق الله العظيم. ये कारी साहब सबक के बाद में बात करेंगे, अभी खामोश. ये बात सुने, हम इंशाल्लाह पूरा 30वां पारा हमने मशक करना है, कंप्लीट करना है. तो ये रोजाना अभी तो हम नहीं जी कारी साहब, वो ना मेरा एक कजन है, वो इसी तरह ये जो अभी जिसने मश्क की है ना सूरह हुमाज़ा की, उसी तरह वो एक बच्चा है हनान, ठीक है, उसको भी अगर कल आप इस तरह ही इसके साथ मश्क करा दें. आज का सबक इख्तिताम तक पहुंचा. इंशाअल्लाह ठीक अज़ीज़, है. इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल दोबारा नए लेसन के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और कुरान पाक के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.